نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی نشانی کی طرف اشارہ فرمایا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا ہے آسمان سے پانی بابرکت۔ دیکھیں ایک پانی ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ جب طوفان آتے ہیں، یہ ہریکینز آتے ہیں، کہیں سیلاب آ جاتے ہیں بارشوں سے، کہیں تو وہ مبارک پانی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جب مبارک پانی جو اتارنے والا ہے وہ اللہ ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ، تو اگائے ہم نے اس کے ساتھ، اس پانی کے ذریعے ہم نے اگائے کیا؟ جنات، باغات، وحب الحصید، اور اناج کٹنے والی کھیتی کا۔ یعنی اس پانی سے، یہ پانی اترتا ہے، اس سے نکلتے ہیں باغات، اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ باغوں میں کیا چیز ہوتی؟ فروٹ نا۔ اور حب الحصید کیا ہے؟ کٹنے والی کھیتی کا مطلب کیا ہے؟ کٹنے والی کھیتی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کھیتیوں میں جو چیز اگے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ فصلیں۔ تو فصلیں بھی ہم نے ہی اگائی ہیں، اور جن فصلوں میں کیا ہیں؟ غلے ہیں تمام قسم کے، یعنی آپ دیکھ لیں گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، جوار ہے، دالیں ہیں، گیہوں ہیں، مطلب کتنی طرح کی ہیں، وہ بھی ہم نے ہی اگائی۔ اور اس کے اندر ایک بات ڈیپتھ کی یہ ہے کہ دیکھیں صرف پھلوں پہ انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے سروائیول کے لیے ایسی چیز کی جس کو ہم یہ کھیتی کہتے ہیں، جیسے یہ اناج، جس کو اناج کہتے ہیں ہم، جو ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت ہے حب الحصید، اور جو دوسری ہے جنات، باغات، یہ مزے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی چیزیں اگائی ہیں، ایک میں تمہارے لیے مزہ ہے اور ایک تمہاری ضرورت ہے۔ اور حب الحصید ویسے بھی عرب میں ایک بات کہی جاتی تھی، حب الحصید کہا جاتا تھا ان فصلوں کو جو کاٹ کے آپ نے دیکھا ان کے بنڈل سے بنا کے سٹیک کر دیے جاتے ہیں، اس کو وہ کہتے تھے حب الحصید۔ تو اس سے بھی کہ یہ وہ جو آپ کے پاس اناج ہے اس کو آپ نے سٹور کر لیا۔ فروٹ کو اتنی دیر سٹور نہیں کیا جا سکتا جیسے اناج سٹور ہوتا ہے، سال سال تک آٹا چلتا رہتا ہے۔ آپ آٹا کھاتے ہیں، لے لیتے ہیں تو پھر کتنی دیر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باغات بھی دیے اور ایسی چیز بھی دی جو آپ سٹور کر سکتے ہیں اور سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی ضرورت کو پوری کرنے والی ہے۔ تو دونوں طرح کی چیزیں دی، ایک مزے کی ہے جو باغات ہے، جو پھل ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ آپ کا اسٹیپل فوڈ ہے جس کو آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، ورنہ آپ دیکھیں جب سردی وغیرہ ہوتی ہے اور کوئی فصل نہیں ہوتی، اس وقت اگر سٹور نہ کیا جا سکتا ہوتا اور یہ فوراً خراب ہو جاتی، جیسے انگور خراب ہو جاتے ہیں، اور چیزیں آپ دیکھیں نا، فروٹس کتنی جلدی خراب ہو جاتے ہیں، کیلا خراب ہو جاتا ہے، یہ بھی اس طرح خراب ہونے لگتے تو کبھی ہم کھا ہی نہ سکتے پورا سال۔ تو وہ رب ہے جس نے تمہارا اتنا بھی خیال رکھا کہ دیکھو ان کے مزے کے لیے الگ اور ان کی ضرورت کی کھانے کی چیزیں وہ الگ ہے۔ چاول بھی آپ دیکھیں وہ بھی کھیتوں میں اگتا ہے، اور سبحان اللہ کیسے وہ پھر اس کو کاٹ کے اور پھر اس کی فصل اور پھر چھانٹا جاتا ہے، کیسے اس کے اندر سے وہ چاول کے دانے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے اس کو سیکیور کیا ہوتا ہے نا، ایک پیکنگ کے اندر بھی، سبحان اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ایک یعنی سیفٹی کے لیے اس کی کہ ہمارے تک پہنچے ٹھیک ٹھاک ہو کے، اور پھر اس کے بعد ایسا اس کو بنایا بھی ہوتا ہے کہ وہ سٹور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ وہ رب نے ناز اٹھائے ہیں نا بس بندے کے. بندہ چاہے پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میرا رب کون ہے. بندہ تو شاید سارے دن میں سوچے بھی نہ کہ میرا رب نے مجھے کیا کیا دیا. بس کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ نہ پڑے, اور رب دیکھو کیسے ناز اٹھا رہا ہے. اس بارش سے آپ دیکھ لینا کہ بارش پڑتی ہے تو تب یہ فصلیں بھی ہوتی ہیں. کسان تو بیج ڈالتا ہے اور بس وہ کھیتی میں ٹریکٹر چلا لے گا, ہل چلا لے گا, کچھ کرے گا. اللہ تعالیٰ جو بارش برساتا ہے, باغات کو اللہ بارش دیتا ہے تو اگتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, دیکھو اللہ نے کھجور کے درخت تمہارے لیے لگائے بلند و بالا, ان میں خوشیاں تہ بتہ. آپ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے باغ کی بات کر دی, پھر اللہ تعالیٰ نے اناج کی بات کر دی جو کھیتوں میں اگتا ہے, اب کھجور کی بات کی. تو کیا کھجور باغ میں نہیں آ گئی, کھجور فروٹ میں نہیں ہو گئی؟ تو پھر اس کی بات الگ سے پھر کیوں آئی؟ اور پھر بلند و بالا ہیں اور پھر خوشیاں اس کے تہبت ہے, یہ بات اس طرح سے کیوں آئی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ اب آپ بھی سوچنا شروع کریں کہ یہ اب آپ ماشاءاللہ 26ویں پارے پہ آ گئے. دیکھیں جو کھجور ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہی ہے. وہ کیا ہے سبحان اللہ, وہ پھل بھی ہے اور وہ سٹیپل فوڈ بھی ہے. دیکھیں وہ جنات میں ایک ہے وہ باغات ہے, اس میں پھل ہیں, وہ بس آپ کو ویسے آپ اس کے اوپر سروائیو نہیں کر سکتے. ایک دوسری ہے حب الحصید, وہ آپ کو آپ کی ضرورت ہے. ان دونوں کی کمبائن کوالٹیز کھجور کے پھل میں ہیں. کیسے؟ کھجور مزہ بھی دیتا ہے, پھل کا بھی کام دیتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں مہینوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم 2 چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, کھجور اور پانی. تو اٹ از سروڈ ایز یہ حب الحصید بھی. اور سیکنڈلی حب الحصید کیسے کہ سٹور بھی ہوتی ہے, یہ اس کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے پھل تو آپ نے دیکھا ہے نا جلدی خراب ہو جاتے, جلدی خراب نہیں ہوتی, سکھا کے اس کے چھوارے بنا لیتے ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا الگ سے ذکر کیا کیونکہ یہ دونوں کوالٹیز رکھتی ہے. اور اس کے فوائد کا تو اب سائنس بتا رہی ہے جتنے فوائد ہیں اس میں, کتنے سارے وائٹامنز ہیں اس میں, کیا کیا چیزیں اس میں نیوٹریشن کی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں اس میں پھل کا مزہ بھی اور اس کے اندر حب الحصید والی کوالٹیز بھی. اور باسقات ہے, بلند و بالا, اتنے اونچے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ جانوروں کے سے اور چیزوں سے آؤٹ آف ریچ ہو. بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک سیف جگہ پہ اس کو رکھ دیا, نہ کوئی چیز وہاں پہ تک جا سکتی ہے, نہ کوئی کچھ ہو سکتا ہے, تاکہ آپ کو پیور چیز ملے, بلند و بالا. طلع نضید, خوشیں ہیں تہ بتہ. اور پھر اوپر جائیں تو اوپر آپ نے کبھی اچھا کھجور کے درخت کی آپ تصویر دیکھیے گا, گچھے کے گچھے ہیں. اب دیکھیں نا کوئی اتنا اونچا چڑھ جائے اور ایک کھجور کہیں لگی, ایک کہیں لگی, ایک کہیں لگی, تو کتنا مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے گچھوں کی صورت میں کر دیا. جب اوپر چڑھ جاؤ گے تو پھر ایک ہی دفعہ پورا گچھا اتار سکتے ہو, پھر آسانی کر دی. مومن کی مثال بھی تو کھجور کے درخت سے ہی دی گئی نا سورہ ابراہیم میں, شجرہ طیبہ سے. مومن بھی کھجور کے درخت کی طرح ہی ہوتا ہے. اب پتہ ہے کھجور کا درخت کو پھل دینے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن جب پھل دیتا ہے تو پھر بڑا لمبا عرصہ پھل دیتا ہے. تو مومن کا بھی ایمان مضبوط ہونے میں وقت لگتا ہے, لیکن جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کی خیر دور و نزدیک سب کو پہنچتی ہے, گچھوں کے گچھوں کی صورت میں ہوتی ہے اور لمبے عرصے تک, ہر ایک تک. سبحان اللہ. اور رزق للعباد, اس میں رزق ہے بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق رکھا ہے اپنے بندوں کی. اس سب کو اللہ نے منع نہیں کیا کھانے سے کہ نہیں تم کیوں کھاتے ہو, یا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی اعتراض کیا ہو. یا دیکھیں جو نعمتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں ان سب کو ہمارے لیے رکھا ہے. فرمائے کھاؤ ان کو, پیو ان کو. یہ
منع نہیں کیا گیا، لیکن ان سے کچھ بات سمجھو بھی، ان سے کچھ بات سیکھو بھی. اور وہ کیا ہے کہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح نکلنا ہے تمہارا بھی، تم بھی اسی طرح اگو گے. یہ بھی تو سوچو نا. یہ ہے پھر تبصرہ کی بات کہ صرف پلانٹس کو ہی نہ دیکھتے رہو، یہ نہ سوچو کہ یہ باغ، اسی طرح تم بھی اگو گے. آپ کو پتا ہے نا کہ قیامت میں جب سب مردہ ہوں گے تو بارش ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل فرمائے گا، اس سے جسم اٹھ کھڑے ہوں گے بالکل جیسے پودے اگتے. یہ حدیث میں آیا. تو یہ تمہارے لیے رزق کا سامان ہے. تم دیکھو اس پانی سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردہ زمین کو، اور مردہ زمین کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے پودے نکلتے. تو اس طرح ہی تم نکلو گے. دیکھیے آپ سوچیں، ایک کسان اپنے کھیت میں جاتا ہے، زمین نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اس زمین کو ہموار کر دیتا ہے، رائٹ، بیج کو دفن کر دیتا ہے، بیج نظر نہیں آتا. اس کے بعد اللہ سے دعا لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بارش کر دے تو یہ غلہ اگے گا. اب وہ دانا جو دفن ہوا ہوا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ اگے گا، تو انسان کو جو تم دفن کرتے ہو، تم اس کا یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا دے گا. جب تم ہر سال ایکسپیرینس کرتے ہو کہ یہ بیج جو دفن ہوا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، تو دفن شدہ انسان کے اگنے کی کیوں نہیں امید رکھتے کہ وہ بھی ہو سکتی. تو یہ رزق بھی ہے بندوں کے لیے، اور اس میں تذکیر بھی ہے. جی ہاں، تذکیر بھی ہے. کھانا بھی کھاؤ اور ساتھ ساتھ ریمائنڈر بھی لیتے جاؤ. کذالک الخروج، کہ اسی طرح نکلنا. یہ رزق للعباد بھی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو اب دیکھیں دونوں چیزیں ہو گئی نا. کھانا تو ہے، رزق تو ہے ہی تمہارے لیے، یاد دہانی بھی ہے کہ کیسے اللہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، اسی طرح ہمیں زندہ کرے گا. لیکن دکھ اس بات کا ہے، رزق تو سب کھا لیتے ہیں، مگر تذکیر کسی کسی کو ہوتی ہے، یاد دہانی کسی کسی کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ بتا کے ہمیں سمجھا دیا، صرف کھانے پہ ہی نہ توجہ رکھنا، صرف اسی میں نہ گم ہو جانا، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا. اب تذکیر اور تبصرہ بھی کون لے گا اس سے؟ جو منیب ہوگا. لیکن وہ رحمان الرحیم، وہ کتنا مہربان ہے کہ جو نہیں بھی اس سے تذکیر لیتا اس کا بھی وہ رزق بند نہیں کرتا کہ تو نے تو صرف اس کو رزق کے طور پہ ہی لیا، تو نے اس سے کوئی ریمائنڈر تو لیا ہی نہیں. وہ اس کو بھی دیتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے. قربان جائیں ایسے رب کے. اس نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، طرح طرح کے رزق کا سامان اس کے لیے زمین میں پیدا فرما دیا. کہیں سے امپورٹ کر کے لانا پڑتا چاند وغیرہ سے تو کیا حال ہوتا. آج ہی لوگ کتنا لڑتے ہیں، اور اس وقت کتنا لڑتے اگر کہیں سے امپورٹڈ آنا ہوتا کھانا ہمارے لیے. تو کوئی بھی تھوڑی سی زمین میں بیج ڈال کے اور حاصل کر سکتا ہے اپنے لیے رزق. رزق للعباد، سارے بندوں کے لیے اپنے. اللہ نے یہ نہیں کرا کہ نیکوں کے لیے تو رزق بنائے اور کافروں کو کوئی نہیں رزق دینا. للعباد، کیونکہ اللہ کے تو سارے ہی بندے ہیں. تم رب کو مانو نہ مانو، وہ تو اس کے تو بندے تب بھی ہو نہیں بھی مانتے تو وہ تو تمہیں بھی کھلائے گا، تم نہ بھی اس کو یاد کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتایا ہمیں اگلی آیت میں کہ کس طرح کئی پچھلی قوموں نے جھٹلایا نبیوں کو اور کس طرح سے ان کے انجام ہوئے. تو اے قریش مکہ، تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہی ہو صرف پہلے جو جھٹلانے والے، تم سے پہلوں نے بھی جھٹلایا، یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اگر یہ یاد رکھنا کہ پھر ان پہلوں کا حال کیا ہوا، ان کے ساتھ بنی کیا. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے. کن سے پہلے؟ قریش سے. قوم نوح، قوم نوح نے. واصحاب الرس،
اور اصحاب رس نے، رس کون؟ کنویں والے. بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الاخدود ہی ہیں جن کا سورۃ البروج میں ذکر آیا ہے. خندقوں والے جو بیچارے لوگ تھے جو ایمان لے آئے اللہ پر، تو ان کے جو بادشاہ نے اتنا ظلم کیا ان کے ساتھ کہ اس نے خندقیں کھود دی آگ سے بھری ہوئی اور ان سب کو اس کے اندر پش کر دیا. بعض کہتے ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو سمود کی قوم تھی نا، ان میں جو ایمان والے تھے وہ وہاں سے نکلے. آپ کو پتا ہے کہ قوم سمود پہ تو عذاب آ گیا تھا. تو صالح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر جب چلے تو ایسی جگہ پہ وہ گئے جہاں پہ ایک جگہ تھی جہاں پہ کنواں تھا. اور رس کون سا کنواں تھا؟ جو کچا کنواں، ایسے ہی جیسے نہیں مطلب اس کو لیپا نہیں ہوا، اس کو اس کی چار دیواری نہیں کی، بس ایک ہول ہے سمجھ لیں گراؤنڈ میں. اور اس کے تو وہاں پہ ایک بڑا سا اس طرح سے کنواں تھا، انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا، وہیں پہ رہنے لگے. پھر وقت گزرتا گیا اور یہ لوگ پھر نافرمان ہو گئے، پھر شرک میں پڑ گئے. ظاہر انہی کی اولادیں آگے. پھر ان کے پاس بھی اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا. گو کہ ان کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہے قرآن میں، مگر سورۃ الفرقان میں ان کی بات پڑھ چکے ہیں. وہ سمود، اور سمود کا صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی سمود، اور اس کا ذکر تو ہم نے بارہا پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح ان کے اوپر چیخ آئی تھی اور کیسے یہ ہو گئے تھے بجھے ہوئے، اور کیا کیا ان کی تعمیرات تھیں. اور آج بھی مدائن صالح آپ چلے جائیں سعودی عرب میں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں یہ جگہ ہے آج بھی موجود. آپ اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، جانے کی بھی کیا بات ہے. وعاد، اور عاد نے، قوم عاد کا بھی سب کو پتہ ہے، سورہ احقاف میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. ان کا بھی خوفناک انجام، کیسے آج تک کہا جاتا ہے جس جگہ پہ یہ موجود تھے وہاں پہ ایسی ریت ہے جہاں پہ کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اس کے اندر سنک ہو جاتی ہے. اور فرعون، اور فرعون نے بھی جھٹلایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھا انجام ان کا، تو اس نے بھی جھٹلایا تھا. وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط کے بھائیوں نے یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نے. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والوں نے. ایکا والے کون تھے؟ ایکا والے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے. ایکا جنگل کو کہتے ہیں نا. تو ان کے وہاں پہ ایک درخت بھی تھا جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے. شرک تو سب میں ہی تھا. وَقَوْمُ تُبَّا، اور یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا، یہ یمن کے بادشاہوں کی قوم. یہ سبا کی قوم بھی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ تبا نیک آدمی تھا مگر اس کے لوگوں نے تکذیب کی تھی. تو قوم تبا کی بات ہے. کلن، سب کے سب، کذب الرسل، سب نے جھٹلایا رسولوں کو. فحق وعید، تو حق ہو گئی میری وعید، جو ان کو وعیدیں عذاب کی دی گئی تھیں وہ ان کے اوپر سچ ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا نمبر 100 میں کہ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے. یہ چند بستیوں کی یعنی کہانیاں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. یعنی وہاں پہ بھی حسید کا ہی لفظ آیا، جیسے فصل کٹی ہوتی ہے نا، اس طرح ہو گئی. اور سورہ ہود آیت 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں اگر جو آثار آج بھی ملتے ہیں کھنڈرات کے، اور جو بستیاں ملی ہیں لوگوں کو، ہڑپا موہنجودڑو وغیرہ، آپ دیکھیے کس طرح کی تہذیبیں تھیں، وہ کیسے ان کے نشان مٹ گئے. آج کھدائیاں کر کر کے دیکھ رہے ہیں تو انسان بھی حیران ہو رہے ہیں کہ وہ اتنے سویلائزڈ لوگ تھے. پومپے کی جو قوم تھی، جو شہر تھا پومپے کا، بڑی شان و شوکت تھی وہاں پہ، بڑی خوبصورتی تھی، اپنی مثال آپ تھا. اس کی تصویریں بھی آپ کو کہیں سرچ کریں گے تو مل جائیں گی. اب بربادی کی وہ مثال ہے کہ مطلب انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اتنی ویرانی، اور ایسے لگتا ہے کہ واقعی جیسے ایک وحشت اور ایک عبرت کی نشانی ہے اللہ نے ان کو بنا دی. یہ جو شہر تھا یہ 79 CE میں تھا، یعنی اب ہم تو 2018 میں ہے تو وہ 79 میں تھا، اور لاوا ان کے اوپر آیا تھا.
استغفر اللہ، اتنی یعنی بڑی تباہی تھی. کوئی 20,000 کے قریب لوگ تھے جو آج بھی ان کے، اللہ اکبر، یعنی ان کی جو جیسے لاوا ان کے اوپر آیا تھا تو جیسے وہ تھے ویسے کے ویسے جم گئے. ایسے لگتا ہے جیسے کئی بہت سارے بت ہیں یا ایسے مجسمے سے ہیں پڑے ہوئے. اللہ نے ان کو عبرت کی نشانی بنا دی ہے. تو کچھ چند ایک کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم 98 آیت میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے بھی ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے. پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے. آپ ان جگہوں کو دیکھ لیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے مجسمے پر کوئی وہاں پہ سناٹے ہیں، ویرانی ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ. کبھی دوبارہ وہ بسے ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ ان کی جو کہانیاں ہیں نا، جو تو قرآن نے ہمیں بتا دی وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن جتنی یہ دوسری تہذیبیں ہیں، یہ سٹارٹ کیسے ہوئی، ان کے انجام کیسے ہوئے، اتنی پراسرار ہے نا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ان کی کوئی داستان بتانے والا بھی نہیں ہے. مگر دو چیزیں ضرور ان سے پتہ چلتی ہیں، بالکل واضح ہیں. نمبر 1، ان کا خیال تھا کہ ہم کبھی نہیں مریں گے اور یہ دنیا عیش آرام کی جگہ ہے. اسی میں محو ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے پیچھے ایسی یادگاریں چھوڑی جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ بس اس سے لافانی ہو جائیں گے، کبھی ان کو دنیا یاد کرے گی. اور آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو یہی سمجھتے ہیں اپنے ناموں کو لافانی بنانے کے لیے کہ ہم کبھی ختم نہ ہوں. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں اور کیا کیا اپنے یادگاریں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم بعد میں بھی زندہ رہیں. اللہ اکبر. اور ایسے لوگ بہت زیادہ فضول خرچ تھے اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کے جو میسج تھا اس کو بھلا بیٹھے تھے. یہ دوسری چیز ہے. تو بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں پچھلی جو قومیں ہیں ان کی نشانیوں کو دیکھ کر. اور ان پرانی قوموں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا. اور جو ان کے شاہکار تھے، جو ان کے یادگاریں تھیں، آج ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں ان کی. ان کو کیا کسی نے یاد کرنا. اور یہ یادگاریں نہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکی، نہ ان کو مٹی میں ملنے سے روک سکی. تو یہ باقیات ان کی جو جہاں پہ تو آج بھی موجود ہے، وہاں پہ بھی صرف اور صرف درس عبرت کے لیے ہیں اور نتھنگ ایلس. وہاں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو. چلو جو کوئی بھاگ کے جا کے چلو ان گھروں میں ہم رہ لیتے ہیں، ہم فری میں مل رہے ہیں بھائی، ہم اس زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں. لوگ تو زمینوں کے پیچھے مرنا مارنا کر دیتے ہیں. کیوں نہیں کوئی جاتا وہاں؟ نشان عبرت ہے. واقعی ان کی ایسی ایک نحوسیت یا کہہ لے کہ وحشت ہے کہ دیکھ کے خوف آتا ہے کہ انسان یہاں پہ نہ کھڑا ہو. تو جو ایسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. اور ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے قرآن کو پڑھ کے کہ جتنی بھی یہ تہذیبیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، جن پہ عذاب آئے، وہ بلا وجہ نہیں تھے. وہ بلا وجہ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کا انجام کیسے ہوا، دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا. اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ تھا. ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا. اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دی. آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھا دیا. تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی ختم کر دے. نہیں، کوئی وجوہات ہوتی ہیں. تکذیب پیغمبروں کی اور گناہ، ظاہرہ گناہوں میں پڑی ہوتی ہیں قومیں تو پیغمبر ان کے پاس آتے ہیں نا، تو انٹر ریلیٹڈ ہی ہو گیا. تو اس کو سمجھنا چاہیے
انسان کبھی نہ ڈر ہو کے نہ بیٹھے، کبھی تکذیب کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں پوچھنے والا ہے کوئی، اگر آنکھیں کھول کے دیکھو تو بہت سارے آثار تمہیں اس بات کے مل جائیں گے کہ جو پھر اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتا ہے، جو اللہ کا نافرمان بنتا ہے، پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے اور ہر دم اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔